بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حشر کا میدان کیسا ہوگا اور کیا واقعی اس میدان میں لوگ ننگے حاضر کیے جائیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور قیامت کب اور کیسے برپا ہوگی۔ پیارے دوستو، سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب ایک دن فنا ہو جائے گا اور باقی صرف بچے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں واضح ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور جس سے ساری کائنات میں ایک ایسا زلزلہ آ جائے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ زلزلہ کی شدت بڑھتی جائے گی اور چیخوں پکار بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ سننے والوں کے دل کانپ جائیں گے۔ اس کے بعد تمام انسان، حیوان، جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ قرآن مجید میں یوم قیامہ کا لفظ 80 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی اور جب پہاڑوں کو جلا دیا جائے گا اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی اس بات کا علم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی قیامت کو اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا اور کوئی نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی وزنی چیز ہے، جب آئے گی تو اچانک تمہارے پاس آئے گی۔ دوستو، قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے یا کسی بھی نبی کو نہیں بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا تو اسی وقت آپ علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلا سور پھونکنے سے ساری مخلوق مر جائے گی اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور جو دونوں سور پھونکنے کے جو درمیانی مدت ہوگی اسے تو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی، اور سور کی آواز ایسی دردناک آواز ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ اس کی آواز سنتے جائیں گے اسی طرح سب مرتے جائیں گے، اور سور کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ بہت ہی تیز رفتار سے قبروں سے نکلیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنے کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک سب کے سب انسان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج صرف زمین سے 1 میل بھر کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن نیک لوگوں کے لیے قیامت کا 50,000 سال کا لمبا عرصہ ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا، اور جو لوگ بد نیک ہوں گے وہ حشر کی گرمی اور طویل مدت سے تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہمیں حشر سے بچا لے،
اور ہمیں معاف کر دے۔ حوض کوثر قیامت کے روز میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے پہلے پانی پیے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے، اور حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو شخص اس حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن کی گرمی اپنے عروج پر ہوگی۔ ہر انسان کو مشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، لیکن 7 ایسے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، تیسرا شخص وہ جس کا دل مسجد میں ٹکا ہوا ہو، یعنی وہ وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا شخص وہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ جو بدکاریوں سے محفوظ ہو، چھٹا شخص وہ جو چپکے سے لوگوں کی مالی امداد یعنی غریبوں کی مدد کرے، اور ساتواں وہ خوش نصیب شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نکلے ہوں۔ میدان حشر کے روز لوگ بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں، مگر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر کار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش فرمائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کی اعمال کو بیان کریں گے، چنانچہ اس کے بعد حساب کتاب کے ساتھ ہر انسان سے 5 خصوصی سوالات کیے جائیں گے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا، اسی مال سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جس شخص کا نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بہت پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ مال نہ ملتا اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی وہی میرے لیے فیصلہ کن ہوتی اور میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد اس شخص کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق پہنا دو اور پھر دوزخ میں داخل کر دو، پھر ایک ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 گز ہے اس سے جکڑ دو، خواہ آج اس کا کوئی دوست نہیں اور اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نصیب نہیں سوائے اس پانی کے جس کو گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا پیتا۔ پھر ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ بریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بعض مومنین پلک جھپکتے ہی اس سے گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے، جبکہ بہت سے لوگ ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی سفارش فرمائیں گے اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔